سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل، وہ دن بڑا قابل ذکر ہے جس دن اللہ جمع کریں گے تمام رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام، فیقول، اور وہ ان سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا لا علم لنا، وہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیں گے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے غیب کو خوب جاننے والا۔ سورۃ المائدہ کے آخری 2 رکوعوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے 14 رکوع میں آپ حضرات بہت سارے احکامات سماعت فرما چکے، جن میں سے اکثر احکامات حلال اور حرام سے متعلق تھے۔ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، کمائی کے ذرائع کون سے درست ہیں، کون سے غلط ہیں، یہ سارے احکامات اللہ پاک نے اس سورۃ مبارکہ میں بیان فرمائے۔ اب ان آخری 2 رکوع میں وہ مسئلہ اور وہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ جو ان سارے احکامات پہ انسان کو چلائے گا، وہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا تو حلال حرام کی تمیز کریں گے، جائز ناجائز کا خیال رکھیں گے، اپنے ذرائع آمدن پہ نظر رکھیں گے کہ کہیں ان میں حرام شامل نہ ہو جائے، اگر وہ عقیدہ درست ہوگا۔ اور اگر وہ عقیدہ درست نہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، حلال آئے حرام آئے، جائز آئے ناجائز آئے، پھر صرف مقصود نظر دنیا اور پیسہ بن جائے گا۔ اور وہ عقیدہ جس عقیدے کا بیان ہے جو اکثیر ہے، جو انسان کو تیر کی طرح سیدھا کر کے چلاتا ہے، اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ آخرت، آخرت کا یقین، مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیشی کا یقین۔ میرا آپ کا ایمان ہے، ہر مسلمان اس پہ ایمان رکھتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہی اصل زندگی ہے، اور اس زندگی میں اس ساری زندگی کا حساب ہوگا، اس کی پیشی ہے وہ، اور رب کے ہاں ہر بندے نے اپنے عملوں کے ساتھ پیش ہونا ہے، اور اس طرح پیش ہونا ہے کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کسی ترجمان کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوگی،
ہر بندہ اپنا کیس خود لڑے گا، اپنی جواب دہی خود کرے گا، اپنا مقدمہ اپنا مسئلہ لے کر خود بارگاہ خداوندی میں پیش ہوگا۔ اب یہ میرے عزیز دوستو وہ عقیدہ ہے جس نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو اس طرح کی جماعت بنا دیا کہ ان کی صفات کی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں تعریف کی ہے۔ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہوں، اس کے لیے اس عقیدے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سورۃ مبارکہ کے ان آخری 2 رکوعوں میں آخرت کی اس پیشی کا ذکر کیا ہے۔ تمام انسانی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے بشمول انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام سب کے سب بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے۔ اللہ پاک نے یہاں اس آیت مبارکہ میں ذکر ہی انبیاء علیہ السلام کی پیشی کا اور جواب طلبی کا کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پیش ہوں گے، اللہ کے رسول پیش ہوں گے اور ان سے جواب طلبی کی جائے گی۔ یہ گویا کہ میرے آپ کے لیے عام انسانوں کے لیے بہت بڑا تعزیانہ ہے، ایک بہت بڑا پیغام اور میسج ہے کہ جب اللہ کے برگزیدہ بندے نبی بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس باغ کی مولی ہو، تمہیں بھی وہاں پیش ہونا پڑے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن یاد رکھا کرو جس دن اللہ رسولوں کو جمع کریں گے علیہ السلام، تمام رسول تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہوں گے اور پھر اللہ پاک ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ ساری امتوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو صرف تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تمہاری طرف آنے والے انبیاء علیہ السلام سے بھی پوچھ ہوگی۔ ہاں جی، آپ نے دعوت دی، آپ نے پیغام پہنچایا، آپ نے اللہ کا دین اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا، تو پھر امتوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے کیا کہا، مانا نہیں مانا، قبول کی دعوت نہیں قبول کی، تسلیم کیا یا انکار کیا، تمہارے کہنے پہ چلے یا اپنی مرضی پہ چلتے رہے، ماذا اجبتم، کیا جواب دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جواب میں کیا فرمائیں گے، لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کوئی علم نہیں، ہم نہیں جانتے۔ یہاں بظاہر سوال ذہن میں آئے گا کہ انبیاء علیہ السلام چلو ان لوگوں کے متعلق تو نہیں جانتے جو ان کے بعد آئے، لیکن جو ان کی زندگی میں موجود تھے ان کے متعلق تو پتہ ہی تھا کہ کس نے کیا جواب دیا، کس نے مانا، کس نے انکار کیا، کس نے دین حق کو قبول کیا، کس نے ٹھکرا دیا، یہ تو ان کے علم میں تھا۔ تو پھر انہوں نے کیسے کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں۔ علماء نے اس کے مختلف جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے یقینی، ایک علم ہوتا ہے اندازے کا۔ کسی کے ایمان کی گواہی یقینی طور پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، بظاہر کلمہ پڑھتے، نماز میں شامل ہوئے، ساری ایمانیات پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کسی کے دل کا یقینی ایمان اس کے متعلق وہ نہیں جانتے، آیا واقعی اس کے دل میں یقین ہے یا اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔
تو ہر بندے کے ایمان کا یقینی علم صرف کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ دیں گے کہ چونکہ آخرت کی پیشی ہے، یہاں اندازے نہیں چلیں گے، یہاں تکے نہیں لگیں گے، یہاں تو یقینی علم کی بات ہوگی۔ اور اے اللہ بعینی علم ہمیں نہیں، یقینی علم رکھنے والا صرف کون؟ اے اللہ وہ تو ہے۔ بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا کہ آخرت میں حالات مختلف ہوں گے۔ ایک موقع ایسا آئے گا، حالات ایسے ہوں گے کہ انسان گھبراہٹ کے عالم میں ہوگا، اللہ کے برگزیدہ نبی بھی شدید گھبراہٹ میں ہوں گے اور نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ یہ ایسا موقع ہوگا کہ جس موقع پر کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کہیں گے، یا اللہ صورتحال بڑی خوفناک ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پھر ایک موقع آئے گا، اللہ کی رحمت وہاں پہ جب حاوی ہوگی تو پھر اللہ کے نبی اپنی امتیوں کی سفارش بھی کریں گے، ان کے بارے میں کہیں گے بھی یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو یعنی آخرت کے حالات مختلف ہوں گے۔ ایک حالت یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی بھی کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں، گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ اور ایک جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے علم کو اللہ کے علم کے سامنے رکھ کے دیکھیں گے، اللہ تیرا علم کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا ہے اور کتنا یقینی ہے، اس کے مقابلے میں سارے انبیاء علیہ السلام کا علم وہ مل کر اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جتنی سمندر کے مقابلے میں قطرہ ایک حیثیت رکھتا ہے، وہ بھی حیثیت نہیں۔ تو اپنی اس کم مائگی اور اللہ کے علم کے مقابلے میں اپنے علم کا کچھ نہ ہونا، اس کی بنیاد پر وہ کہہ دیں گے کہ القلیل کالمعدوم، گویا کہ ہمارا علم تو ہے ہی نہیں، اللہ آپ کا ہی علم ہے۔ انک انت علام الغیوب، تمام غیب کی چیزوں کو جاننے والا اللہ صرف تو ہے۔ میرے عزیز دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم اپنی جگہ سے تب تک ہل نہیں سکیں گے، اپنی جگہ سے وہ آدمی ہٹ بھی نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہیں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھے، اللہ کی رحمت دیکھے، اپنے حبیب علیہ السلام کی شفقت دیکھے کہ ہمیں آخرت کے پرچے کے سوال بھی بتا دیے۔ اب کسی بچے کو، کسی طالب علم کو سوال بھی پتا ہو کہ یہ سوال پیپر میں آ رہے ہیں، پھر بھی وہ فیل ہو جائے تو اس سے بڑا کمبخت کون ہوگا؟ قبر کے 3 سوال وہ بھی بتا دیے، من ربک، ما دینک، ما تقول فی حق ھذا الرجل، رب کون ہے، دین کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ یہ 3 سوال قبر کے ہیں اور 5 سوال آخرت کے ہیں۔ فرمایا بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لیں۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افناہ، زندگی کن کاموں میں گزاری۔ یہ زندگی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اس زندگی کو اچھے کاموں میں لگا کے ہی انسان اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے۔ زندگی کن کاموں میں گزاری۔ پھر خاص طور پہ زندگی میں ایک حصہ آتا ہے جوانی کا، ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کن کاموں میں ضائع کی، جوانی کہاں پہ کھپائی تھی، اس کا جواب دو۔ نوجوانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنا۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، در جوانی عبادت کردن شیوہ پیمبری،
کہ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. جوانی کے اندر اللہ کو یاد کرنا، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے. اللہ کے نبی جوانی میں عبادت کرتے، بڑھاپے میں آ کے تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. اب ہو کچھ نہیں رہا، اب کیا کرے، اب وہ مسجد جو گئی رہ جاتا ہے. بڑی بات ہے مسجد میں بڑھاپا مسجد میں گزرے، یہ بھی بڑی بات ہے. آج تو بڑھاپا بھی چوکوں چراہوں میں گزر رہا ہے. خوش نصیب ہے وہ بوڑھے جن کا بڑھاپا مسجد میں گزر رہا ہے، لیکن جن کی جوانیاں نیک کاموں میں لگے، دین کی خدمت میں لگے، عبادت میں لگے، مسجد میں لگے، تو در جوانی عبادت کردن شیوہ پیغمبر، اللہ کے نبیوں کا شیوہ ہے. میرے محترم دوستو، اس کا سوال ہوگا. تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن کیا تھے. آج تو ہم FBR والوں کو جواب دیتے ہوئے ہمارے جو ہے نا وہ جسم تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو کیا جواب دیں، پیسے کہاں سے آئے. تو جب اللہ سوال کریں گے، اللہ پوچھیں گے ہاں جی مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن کیا ہے، وہاں کیا جواب ہوگا. پھر مال کے متعلق کی چوتھا سوال ہوگا کہ کن کاموں میں خرچ کیا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا. نہ ہم کمانے میں آزاد ہیں، نہ ہم خرچ کرنے میں آزاد ہیں. اس کا بھی سوال ہوگا کہاں کہاں لگایا تھا مال. اور آخری سوال، پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو علم اللہ نے عطا کیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا. آج ہر بندہ جانتا ہے نماز فرض ہے، کتنا عمل کر رہے. ہر بندہ جانتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں آنے کے لیے کتنے تیار ہیں. اللہ معاف کرے، ہمارے معاشرتی صورتحال تو یہ ہے کہ مسجد کو تفریح گاہ بنائے ہوئے. فیصل مسجد چلے جائیں، کیا ہے جی، سیر کی جگہ. بادشاہی مسجد کیا ہے جی، سیر کی جگہ. اچھا دعا کہاں کرنی ہے، وہ دربار پہ جا کے کرنی. مسجد سیر کی جگہ، دعا کی جگہ دربار کو بنایا ہوا ہے. یہ ہماری معاشرتی صورتحال. اللہ کے گھر اور جنت تک پہنچنے کا راستہ یہ مسجد کا راستہ ہے، اور ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں پاک پتن شریف کے بہشتی دروازے سے گزرتے ہیں. تو کسی نے کہا، کہتے یہ ایک پہلا جنت دا دروازہ جہدے تے ڈیوٹی فرشتیاں دی بجائے پنجاب پولیس دی لگی ہوئی. یہ پہلا دروازہ. کہنا تکم پیل دے وچ اوتھے کسی دی جیب کٹی گئی، وہ پولیس والے نے شکایت کرنے لگا، میں جنتی دروازے جو گزریا میری جیب جو موبائل پیسے کاٹ لگے. انہوں نے کہا ماما جنت سے جانا، جنت سے جان تو پہلے ساری چیزاں کٹ لیندے ہوتے، نکل گئی دیکھیاں. بس جنت میں جانے کے لیے یہ دروازے، یہ مسجدیں ہیں. اب ہم کہاں پہ گرے پڑے. میرے محترم دوستو، جو علم اللہ نے دیا، جو بھی علم، جتنا علم، اس علم کے بارے میں سوال ہوگا. بتاؤ جناب علم پہ کتنا عمل کیا تھا. اب سوال وہاں پہ کیا جواب دیں گے. یہ پیشیاں ہوگی، اور پیشی کرنے والا بھی کون ہوگا، سنوائی کون کرے گا، عدالت کس کی ہوگی. انک انت علام الغیوب، اس اللہ کی جو سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. میرا آپ کا ایمان ہے ہر بات، کوئی چیز ایک رتی برابر بھی اللہ کی ذات سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس پیشی کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے دین کے مطابق عمل کریں، قرآن و سنت کے مطابق چلے. اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری نجات ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین بھی نصیب فرمائے، اور اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اے مولا کریم، یا اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اس پہ عمل نصیب فرما. اے اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق زندگی بنانے
کی توفیق نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی